شو قالت هي؟ عم تقول إنه مرت مو حفيدي ومدري شو. أمي هي مجنونة مو شايف. اختي زيرين سكري الباب مشان ما يسمع مرت. اسمع سيد حسن، لا بقى تقلي اهدي، كيف بدي ضل هادي عم يقولوا بدهم ياخذوا ابني؟ ست نهير أنا ومراد بس نحن رح نفتح القضية ضدهم ورح ناخد ابنك بسرعة، وانت عليك تطبقي قرار. حبيبتي خلص يا روحي لا تبكي. تمام، هاي المرة تمام. فكرت إنه مريم طلعت. نعم. اكتبي أول شيء مرحبا يا ست. يمكن أنا شفت بالغلط وصار سوء تفاهم، عن جد راسي مشوش كتير وما قدرت صلح. لازم نلتقي. عم تقول إنه بدها تشوفها والمرة كتير جدية. كمان حابة أشوفك كتير. حابة أشوفك؟ يا زهرة خلص. يا الله منك إبراهيم. عدو. تمام. سودة كبيرة حطيها بتساعدك بالتموين. ايه هاي هي. بعتي هي رسالة لبهار فورا، بس بعتيها من موبايل مريم. زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد سے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد سے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے
یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سالم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سالم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔
یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کے دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی ہے۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کے دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے
ہے نا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے. سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے. وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے. دونوں کو سوچ دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں. لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے. ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے. سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو. ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے. آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے. یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی. یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے. تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے. سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے. ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے. وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے. دونوں کو سوچ دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں. لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے. ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے. ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے. سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے. وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو. ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے. آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے. یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی. یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے. تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں. ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے. تھینکس فار واچنگ. اللہ حافظ. اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے. ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی. وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں. دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے. اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی
زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں، لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے
جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے، اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا، غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد اسے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک قدامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔
لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد سے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد سے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سارم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سارم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کو عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سارم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگی میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی ہے اور باپ نے دوسری شادی کر کے اسے اکیلا چھوڑ دیا ہے۔ سارم اپنی شاعری اور درد کے سہارے جیتا ہے مگر اندر سے ٹوٹا ہوا ہے۔ ہینا اور سارم کی پہلی ملاقات ایک کتاب میلے میں ہوتی ہے جہاں سارم کے لکھی نظمیں ہینا کی دل کو چھو لیتی ہے۔ وہ اس کی تحریر سے متاثر ہو جاتی ہے اور دونوں کی دوستی خاموشی سے پروان چلنے لگتی ہے۔ دونوں کو سوچ، دکھ اور خواب ایک جیسے ہوتے ہیں اور وہ ایک دوسرے کے سہارا بن جاتے ہیں۔ لیکن پھر اچانک کہانی کا ایک نیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ہینا کی منگنی اس کے کزن سے طے کر دی جاتی ہے جو ایک زبردستی کرنے والا غصے والا شخص ہے۔ ہینا کے والد سے کہتے ہیں محبت کتابوں میں اچھی لگتی ہے، اصل زندگی پرس سے چلتی ہے۔ سارم ٹوٹ جاتا ہے مگر پھر ہینا کو ہمت دیتا ہے، وہ کہتا ہے یہ زندگی تمہاری ہے اور خواب بھی تمہارے، کسی اور کے خواب سے انہیں دفن مت کرو۔ ایک دن شادی سے ایک دن پہلے
ہینا گھر سے نکل جاتی ہے، سالم کے ساتھ نہیں بلکہ خود کے ساتھ اپنی شناخت کے لیے۔ آخری سین میں ہینا ایک اسکول میں بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے اور سالم اپنی نئی کتاب کی تقریب اس کا تعارف کروا رہا ہوتا ہے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسی لڑکی کی جو چاہت کے سائے میں خود کو پہچان گئی۔ یہ کہانی صرف محبت کی نہیں بلکہ خود سے محبت، خودداری اور عزت نفس کی بھی ہے۔ تیسرا مسئلے کے حوالے سے اپنے رائے کی اظہار لازمی کمنٹ کریں، ساتھ میں ہمارا یوٹیوب کا چینل سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینکس فار واچنگ، اللہ حافظ۔ اس ڈرامہ سیریل کے آغاز میں آپ دیکھیں گے ہینا جو ایک پرسکون مگر کرب سے بڑی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے جہاں لڑکیوں کے خوابوں کی عزت نہیں دی جاتی۔ وہ ایک پڑھی لکھی باہمت لڑکی ہے جو ٹیچر بننا چاہتی ہے، لیکن اس کے والد اس کے خوابوں کو فضول خیال سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف سالم ایک حساس مزاج، اداس آنکھوں والا شاعر لڑکا ہے جو زندگیوں میں وفا کے تلاش میں ہے۔ اس کی ماں اس دنیا سے جا چکی زندگی گزار رہی ہوتی ہے۔ ہینا کا تعلق ایک دامت پسند خاندان سے ہے